معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ویڈیو ضرور دیکھیں، بہت بڑی خوشخبری آپ کو دینے والا ہوں، لہٰذا آپ تمام مسلمانوں کو یہ ویڈیو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ ویڈیو کیوں دیکھنا ضروری ہے وہ میں آپ کو بتانے والا ہوں، اور میں آپ کو کیا بتانے والا ہوں وہ تمام مسلمانوں سے جڑی ہوئی بہت ضروری خبر ہے، اور اس خبر کو سن کر کے تمام مسلمانوں کو ضرور خوشی حاصل ہوگی۔ اور وہ خبر یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ تمامی حضرات نے سنا ہوگا کہ پہلگام ایک حملہ ہوا تھا، اور اس حملے میں 28 جانیں چلی گئی تھیں معصوم لوگوں کی، اور پھر اس کے بعد ہندوستان نے پاکستان پر ایئر اسٹرائیک کر کے ان پر حملہ کیا تھا۔ اس کے بعد کچھ معاملات ہوئے، پاکستان کو لے کر طرح طرح کی باتیں سامنے آئیں، اور انہی باتوں میں ایک بات یہ سامنے آئی کہ ایک شرمشٹا پنوتی نامی لڑکی نے پاکستان کو گالی بکتے بکتے ہمارے نبی محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی، اور وہ گستاخی اتنی وائرل ہوئی، تمام مسلمانوں نے احتجاج کیا، ہر پلیٹ فارم سے اس کا احتجاج ہوا۔ شرمشٹا کی گرفتاری کا ہیش ٹیگ چلا، پورے ایکس پر اریسٹ شرمشٹا کا ٹرینڈ چلا، اور ہندوستان میں لوگ دو دھڑے میں بٹ گئے۔ جو سنگھی نفرتی دہشت گرد لوگ تھے انہوں نے شرمشٹا کو سپورٹ کیا، اور جو آقا سے محبت کرنے والے تھے اور جو سیکولر غیر مسلم طبقہ ہے، امن پسند طبقہ ہے، قانون کو ماننے والا طبقہ ہے، اس نے پرزور طریقے سے شرمشٹا کی گرفتاری کی آواز اٹھائی، اور تبھی سے آج تک شرمشٹا بھاگی بھاگی پھر رہی تھی۔ اس کے خلاف کیس درج کرائے گئے، کئی دھاراؤں میں اس پر کیس درج کیے گئے۔ وہ اپنی لوکیشن بدل بدل کے کہیں رہ رہی تھی۔ کچھ دنوں سے کلکتہ کی پولیس اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی، اور فائنلی کلکتہ کی پولیس نے اسے گڑگاؤں سے گرفتار کر لیا۔ بہت بڑی خبر ہے، بہت بڑی اپڈیٹ ہے۔ لعنتی ملعونہ شاتم نبی، گستاخ رسول شرمشٹا پنوتی آخر کار پولیس کی گرفت میں آ ہی گئی، اور اسے کلکتہ پولیس نے ہریانہ کے گڑگاؤں سے آخر کار گرفتار کر ہی لیا۔ اور جب اسے گرفتار کیا گیا تو وہ ڈیموکریسی کی دہائی دیتی نظر آئی، روتی ہوئی نظر آئی، اور پھر وہاں سے اسے علی پور کورٹ میں لے جایا گیا، جہاں سے اس کی بیل خارج ہو گئی، اس کی ضمانت خارج ہو گئی، اور اسے 14 دن کی نیائک حراست میں بھیج دیا گیا۔ جس طریقے سے اس نے ناشان نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں گستاخی کی تھی، اور حضور کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے تھے، اس کے خلاف پورے ملک میں نفرت کا ماحول پھیل گیا، اور اس کے خلاف اریسٹ شرمشٹا کا ٹرینڈ چلنے لگا، اور آخر کار وہ وقت آیا کہ جب اسے اپنے کیے کی سزا ملنے والی ہے۔ مسلمانوں نے پرزور طریقے سے اس کے خلاف احتجاج علم بلند کیا، جو کہ اب کامیاب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ایسے تمام نفرتی اور شاتم نبی لعنتی ملعون جو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہتے ہیں، نازیبا تبصرے کرتے ہیں، ان کے خلاف اسی طریقے سے تمام مسلمانوں کو بیک وقت بآواز بلند ہو کر کے احتجاج کرنا بہت ضروری ہے۔ احتجاج کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ ان جیسے جتنے بھی شاتم نبی ہیں ان کو قانونی چارہ جوئی کر کے ان کے کیے کی سزا ان کو دلائی جا سکے۔ اور ہم تو یہ مانگ کرتے ہیں گستاخ نبی کی ایک ہی سزا، قانون سے ملے پھانسی کی سزا، قانون سے ملے پھانسی کی سزا۔ اور جیسے ہی شرمشٹا کی گرفتاری ہوئی
لعنتی ملعونہ گرفتار ہوئی، اس کے بعد سے لے کر اب تک ملک کے کچھ نفرت پسند اور شدت پسند لوگ جو نہیں چاہتے کہ ملک میں امن اور بھائی چارہ ہو، نہیں چاہتے کہ ملک میں شانتی رہے، ملک کی سدبھاونا، ایکتا اور اکھنڈتا کو چنوتی کرتے ہیں، ان کی کوشش یہ ہے کہ اب بھی وہ نفرت کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، کلکتہ پولیس کے خلاف نعرے بازی کر رہے ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی گناہ گار کو جو قانونی گناہ گار ہے اسے بچانے کی کوشش کیوں کی جاتی ہے؟ بات مسلمانوں کی ہو، بات مسلمانوں کے نبی کی ہو، بات اسلام سے جڑی ہوئی ہو، بات قرآن سے جڑی ہوئی ہو، بات نماز سے جڑی ہوئی ہو، بات روزے سے جڑی ہوئی ہو، بات قربانی سے جڑی ہوئی ہو، کرتا ایک بندہ ہے، سپورٹ میں ہزاروں لوگ آ جاتے ہیں۔ تو یہ ملک کا ماحول کون خراب کر رہا ہے؟ اس ملک میں سنویدھان ہے، قانون ہے، اگر کسی نے غلطی کی ہے تو اس کی غلطی کی اس کو سزا ملنا چاہیے، تاکہ آئندہ کوئی ایسی جرات نہ کر سکے۔ اور لوگ اس کی سپورٹ میں اترتے ہیں، اسے سپورٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، صرف اور صرف اس لیے کہ انہیں مسلمانوں سے نفرت ہے۔ مسلمانوں کے نفرت کے چلتے کچھ لوگ ایسے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ ایسی کوئی بھی ایکٹیویٹی نہ ہو کسی کے بھی مذہبی رہنما کے بارے میں، وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، کوئی بھی اگر ایسی حرکت کرتا ہے تو اسے سزا ملنی چاہیے، اسے قانوناً سزا ملنی چاہیے، اور مل رہی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کس طریقے سے وہ گرفتار کی گئی اور کس طریقے سے وہ چلا رہی ہے اور رو رہی ہے، اور ڈیموکریسی یاد آ رہی ہے۔ بولنے کی آزادی سب کو ہے، پر اتنی نہیں کہ آپ سیما پار کر جائیں، آپ حد پار کر جائیں، جو من میں آئے وہ بکنے لگیں۔ اور اس شرمشٹا کا جب اکاؤنٹ دیکھا جاتا ہے، اس کی تو تمام ویڈیو ایسی ہیں جو صرف اور صرف بدتمیزی پر مبنی ہیں۔ یہ سستی ٹی آر پی کے لیے، فیم فالوئنگ کے لیے یہ لوگ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسے کہیں سے کہیں تک درست نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ جو بھی شاتم نبی ہے، جو بھی گستاخ رسول ہے، اسے ضرور سزا ملنی چاہیے، قانوناً ضرور سزا ملنی چاہیے، قانوناً ضرور سزا ملنی چاہیے۔